اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعال اپنی لا ریب کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کافرین اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن پھر خدا ارشاد فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ خدا وہ ہے کہ جو اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا اگرچہ یہ بات کافرین کے اوپر ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ انہی انوار میں سے روایات کے اندر بیان ہوا کہ نور سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے اور ولایت امیر المؤمنین اور ولایت ائمہ علیہ السلام ہے۔ تو بس اسی سلسلہ انوار میں ایک اہم ترین ہستی امام رضا امام ضامن علیہ السلام ہے۔ آپ کی سیرت کے اندر کچھ ایسے اہم ترین نکات ہیں کہ جس کو اگر انسان سمجھ جائے تو اس کو تاریخ امامت، سیرت امامت اور تاریخ تشیع بہت بہترین انداز سے سمجھ میں آئے گی۔ روایت نے بیان کیا تاریخ نے کہ آپ کی ولادت سن 148 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر واقع ہوئی۔ یہ ولادت تو 148 ہجرہ کے اندر ہوئی، لیکن اس ولادت کا انتظار ہمیں باقی ائمہ علیہ السلام کی زبانی دکھائی دیتا ہے۔ کس اعتبار سے کہ عبداللہ ابن فضل ہاشمی امام کے چاہنے والے، امام کے اصحاب میں سے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ یہاں تک کہ امام کی خدمت میں امام موسی کاظم علیہ السلام داخل ہوئے، اور روایت کے لہجے سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچپنے کا عالم ہے یا جوانی کا عالم ہے۔ جب داخل ہوئے تو امام کے سامنے آ کے تشریف فرما ہوئے اور امام موسی کاظم علیہ السلام نے آپ کی پیشانی کے بوسے لیے، یہاں تک کہ آپ کی جانب ملتفت ہوئے اور کہنے لگے یا توسی، اے وہ کہ جس کی نسبت توس سے ہے، انہ الامام والخلیفۃ والحجۃ بعدی۔ پھر یہ بیان کیا کہ یہ جو میرے سامنے فرزند ہے یہ وہ ہے کہ جو امام ہے، جو خلیفہ ہے، جو حجت ہوگا میرے بعد۔ اور پھر بیان کیا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُلٌ يَكُونُ رِضًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي سَمَائِهِ وَلِعِبَادِهِ فِي أَرْضِهِ، کہ اس کی صلب سے، یعنی اشارہ کیا امام موسی کاظم علیہ السلام کی جانب، کہ اس کی صلب سے ایک ایسا شخص کی، ایک ایسے بچے کی ولادت ہوگی کہ جس آسمانوں میں جس کے لیے اللہ کی رضایت ہوگی اور زمین میں جس کے لیے اللہ کے بندوں کی رضایت ہوگی۔ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ کی والدہ کا نام، امام رضا علیہ السلام کی والدہ کا نام، بعض ایک مورخین نے ام البنین کے نام سے لکھا اور بعض ایک نے خیزران کے نام سے آپ کی نام لکھا ہے، اور بعض ایک نے بی بی نجمہ کے نام سے بھی آپ کے نام کو تاریخ نے نقل کیا۔ روایت ہے اس انداز سے کہ بی بی نجمہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام حمل میں تھے تو ان لمحوں میں کنت اسمع فی منامی تسبیحا و تحلیلا و تمجیدا فی بطنی فیفزع ذلک و یحولنی، کہ بیان فرماتی ہیں کہ جب امام حمل میں تھے اس موقع پہ رات کے پہر خواب کے عالم میں مجھے اپنے شقم سے اللہ کی تسبیح و تحلیل سنائی دیتی تھی، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شقم میں جو بچہ موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کے لیے سجدے کر رہا ہے، اللہ کے لیے ذکر خدا میں مشغول ہے۔ اور یہ بات مجھے انتہائی اس بات سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، ڈر جاتی تھی۔ اور پھر بیان کیا کہ فَإِذَا انْتَبَهْتُ لَمْ أَسْمَعْ شَيْئًا، کہ جب میں نیند سے بیدار ہو جاتی تھی پھر کسی چیز کو نہیں سنتی تھی۔ پھر بیان فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا موقع آیا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، کہ جب ولادت کا موقع آیا تو ولادت کے فوراً بعد میں نے یہ دیکھا کہ جس بچے کی ولادت ہوئی ہے اس نے زمین پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا، سر کو آسمان کی جانب کیا اور اپنے ہونٹوں کو ہلانے لگا جیسے خدا کی بارگاہ میں کسی طریقے سے دعائیں ہیں جو پڑھ رہا ہو۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس انداز سے امام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی کنیت اور آپ کے القابات۔ کنیت جو امام رضا علیہ السلام کی معروف تھی ابو الحسن، یہ جو ابو الحسن کنیت ہے یہ سلسلہ امامت میں 4 ائمہ علیہ السلام کی کنیت اس اعتبار سے نقل ہوئی ہے۔ پہلے امام علی علیہ السلام کہ آپ کا لقب بھی، آپ کی کنیت بھی ابو الحسن تھی۔ دوسرے امام موسی کاظم علیہ السلام کہ آپ کو بھی ابو الحسن کہا جاتا تھا۔ تیسرے امام رضا علیہ السلام کہ آپ کو بھی ابو الحسن کہا جاتا تھا۔ اور چوتھے امام علی نقی علیہ السلام۔ یہ 4 امام وہ ہیں کہ جن کی ایک ہی کنیت ہے ابو الحسن۔
اسی وجہ سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ امیر المؤمنین میں اور امام موسی کاظم میں بالآخر ایک زمان کے اعتبار سے فاصلہ ہے، لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام، امام رضا اور امام علی نقی علیہ السلام، ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے۔ تو تاریخ میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب امام موسی کاظم کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہا جاتا تھا ابو الحسن اول، تو جب کہیں روایت میں آپ کو ابو الحسن اول ملے تو اس سے مراد امام موسی کاظم ہے، اور جب امام رضا کی جانب اشارہ کرنا ہوتا تھا تاریخ میں تو کہا جاتا تھا ابو الحسن ثانی، یہ ابو الحسن خراسانی، خراسان میں کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ گزرا اس وجہ سے خراسانی کہا جاتا تھا، یا ابو الحسن ثانی کہا جاتا تھا۔ آپ کے اہم ترین القابات کے اندر رضا ہمیں دکھائی دیتا ہے، عالم آل محمد دکھائی دیتا ہے، صابر دکھائی دیتا ہے، رضی دکھائی دیتا ہے، وفی دکھائی دیتا ہے۔ اس میں جو اہم ترین، جب القابات میں بات کروں گا تو خاص طور پہ ایک اہم ترین صفت ہے جو آپ کی صفات کے درمیان بھی موجود ہے، اور یہ مشترک ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، کہ کس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کے لیے جملے ارشاد فرمائے کہ بیان فرمایا کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ اللہ آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ جو ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے شہزادی کونین کے لیے، کہ آپ کو بھی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بضعۃ منی، جناب سیدہ کے لیے جملہ دکھائی دیتا ہے کہ میرا ایک حصہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہی الفاظ ہمیں امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام رضا کے لیے ارشاد فرمایا کہ ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان، کہ خراسان کی زمین پہ میرا ایک حصہ ہوگا جس کو دفن کیا جائے گا، لا یزورها مؤمن الا اوجب اللہ عز وجل، کہ جب بھی کوئی مومن اس کی زیارت کرے گا تو خداوند متعال اس کے اوپر جنت کو لازم کر دے گا، وحرم جسدہ علی النار، اور اس کے جسم کے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دے گا۔ تو لفظ رضا بھی دکھائی دیتا ہے شہزادی کونین کے لیے اور امام رضا علیہ السلام کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ بھی دکھائی دیتا ہے کہ شہزادی کونین کے لیے بضعۃ منی کا لفظ استعمال ہوا، وہی لفظ امام رضا کے لیے بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے جو مشترک ہے۔ اس میں جو پہلا آپ کا لقب ہے وہ ہے رضا، جو معروف ترین لقب تھا، یہاں تک کہ اس زمانے میں بھی رضا کے نام سے لقب معروف ہو گیا۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے راضی ہونا۔ اب یہ رضا لقب کیوں لکھا گیا؟ علم الشرع کے اندر شیخ صدوق نے ایک بڑی خوبصورت روایت کو نقل فرمایا کہ امام سے سوال کیا گیا، اور امام علی نقی علیہ السلام سے، امام محمد تقی علیہ السلام سے، کہ ان قوما من مخالفیکم یزعمون ان اباک انما سماہ المامون الرضا۔ امام سے سوال یہ کیا گیا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ لوگ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ مامون نے آپ کے بابا کا لقب رضا قرار دیا، یعنی مامون نے آپ کے بابا کو رضا کہا، اس وجہ سے آپ کے بابا کا نام جو ہے وہ رضا ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کذبوا واللہ وفجروا، کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ فسق و فجور اختیار کرتے ہیں۔ کہا کہ بل اللہ تعالی سماہ الرضا، بلکہ اللہ نے آپ کا نام رضا قرار دیا۔ پھر امام نے اس کی وجہ بھی بیان کی، لأنه كان رضا لله تعالى ذکرہ فی سمائہ ورضی لرسولہ والائمة بعدہ فی ارضہ۔ کہا کہ اس وجہ سے آپ کا نام رضا پڑا کہ آپ اللہ سے آسمانوں میں راضی تھے، یعنی اللہ کے جو بھی احکامات تھے اس سے آپ راضی تھے، اور اسی اعتبار سے زمین پہ آپ اللہ کے رسول سے اور اپنے بعد آنے والے ائمہ علیہم السلام سے اور رسول کے بعد آنے والے ائمہ سے آپ راضی تھے، اس وجہ سے آپ کو رضا کہا گیا۔ تو راوی نے سوال کیا کہ الم یکن کل واحد من آبائک الماضین رضی للہ تعالی ولرسولہ والائمۃ بعدہ، کہا کہ کیا اللہ کے رسول کے بعد آپ کے آبا و اجداد میں جتنے امام تھے، کیا یہ سب اللہ سے راضی نہیں تھے؟ کیا یہ سب اللہ کے رسول سے راضی نہیں تھے؟ یعنی کیا یہ بھی افراد ان تمام افراد سے راضی نہیں تھے؟ تو کیا وجہ ہے خاص کر کے امام رضا علیہ السلام کو رضا لقب دیا گیا جبکہ باقیوں کو نہیں دیا؟ تو پھر امام نے بیان کیا کہ لأن، یعنی وہ خصوصیت جو امام رضا کے اندر تھی، لأنه رضی به المخالفون من اعدائه کما رضی المؤمنون من اولیائه،
کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے آپ کے دشمن بھی اسی انداز سے راضی ہو گئے تھے کہ جس انداز سے آپ کے دوست آپ سے راضی تھے، یعنی آپ کے چاہنے والے آپ سے راضی تھے۔ پھر بیان کیا وَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ، یہ جو صفت خاص تھی امام رضا کے پاس، یہ آپ کے آبا و اجداد میں کسی اور سے مختص نہیں تھی، کسی اور کے پاس یہ صفت موجود نہیں تھی۔ پھر کہا فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مِنْ بَيْنَهِمْ الرِّضَا، اس وجہ سے آپ کو خاص طور پہ رضا کا لقب دیا گیا۔ ایک لقب یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو عالم آل محمد کہا گیا، یعنی آل محمد کے اندر ائمہ علیہم السلام میں ہر کوئی عالم ہے، یہاں پہ باب علم موجود ہیں، مدینۃ العلم موجود ہیں، لیکن پھر بھی عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کو کہا گیا۔ اس کے پیچھے بھی روایت دکھائی دیتی ہے کہ ابو السلط حروی بیان فرماتے ہیں کہ یہ لقب خاص طور پہ امام موسی کاظم نے آپ کو دیا کہ ان موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام قان یقول لبنیہ، امام موسی کاظم اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے یہ کہا کرتے تھے، یعنی ایک دفعہ نہیں کہا، بار بار تکرار کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے۔ کیا جملہ کہا کرتے تھے کہ آذا اخوکم علی بن موسیٰ الرضا عالم آل محمد، یہ جو آپ کے بھائی علی ابن موسیٰ الرضا ہیں یہ عالم آل محمد ہیں، فصلوہ عن ادیانکم، اپنے دین کے بارے میں ان سے سوال کرو، واحفظوا ما یقول، اور جو یہ بات کہیں اس کے بعد اپنے پاس اس کو محفوظ کر لو۔ یعنی اس اعتبار سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ بیان کیا گیا کہ یہ عالم آل محمد ہیں۔ پھر بیان کیا امام موسی کاظم علیہ السلام نے کہ سمعت ابی، میں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد علیہ السلام کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ایک دفعہ نہیں غیر مرہ، ایک سے زیادہ دفعہ یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ان عالم آل محمد لفی صلبک، کہ عالم آل محمد یقیناً آپ کے صلب میں موجود ہیں، وَلَيْتَنِي أَدْرَكْتُهُ، اور پھر امام صادق نے یہ جملے کہے کہ کاش میں ان کو درک کرتا، ان کے زمانے میں موجود ہوتا۔ یعنی خود یہ فضیلت ہے امام رضا علیہ السلام کی جو اس اعتبار سے دکھائی دیتی ہے کہ خود ایک امام معصوم، امام صادق علیہ السلام یہ جملے کہنے کہ کاش میں ان کے زمانے کو درک کرتا۔ پھر کہا کہ فَإِنَّهُ سُمِّيَ امیر المؤمنین، علیہ السلام ان کو یہ لقب امام رضا کا یعنی عالم آل محمد کا روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین نے یہ لقب دیا، ایک معنی اس کا اس اعتبار سے ہے۔ تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ عالم آل محمد آپ کو لقب دیا گیا۔ اس کے بیک گراؤنڈ پہ علماء نے بعض ایک نکات پیش کیے ہیں کہ کیا وجہ تھی خاص کہ عالم آل محمد آپ کو کہا گیا، تو اس میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب امام رضا کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں خاص طور پہ یونانی فلسفہ مسلمانوں کے اندر داخل کیا جا رہا تھا، یعنی مختلف قسم کے شبہات تھے، مختلف قسم کے اعتراضات تھے جو آپ کے زمانے سے پہلے موجود نہیں تھے لیکن آپ کے زمانے میں ان کو داخل کیا گیا۔ انہی شبہات کے اندر مختلف علمی اور کلامی شبہات تھے، فلسفی اعتبار سے شبہات تھے، کلام الہی کا جو ہے وہ مخلوق ہونا کے بارے میں ایک سوال تھا، یا مخلوق ہے خالق ہے، یعنی اس قسم کی فلسفیانہ آبھاس تھیں جس میں آپ کے دور میں جس کو داخل کیا گیا۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام کو اپنے زمانے میں ایک جو مشترک، ایک جو مختص چیز آپ سے دکھائی دیتی ہے جو باقی ائمہ میں موجود نہیں تھی، کہ حکومتی اعتبار سے آپ کو ایک عہدہ دیا گیا اور ایک منصب دیا گیا، جس کے سبب سے آپ مختلف قسم کے مناظروں میں شرکت کرتے تھے اور مختلف سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو جس طریقے سے نشر علم کا موقع ملا اور آپ کو جس طریقے سے یہ موقع ملا کہ آپ دین کا دفاع کریں، اس طریقے سے اس ماہیت کے ساتھ باقی ائمہ کو نہیں ملا۔ اس سبب سے آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا تھا کہ آپ نے دین کا اس اعتبار سے دفاع کیا اور آپ نے اس اعتبار سے علوم آل محمد کو پھیلایا۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور جیسا کہ بیان کیا کہ لقب رضا امام کو اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ امام کے لیے خاص یہ بات تھی کہ آپ سے دشمن بھی اسی طریقے سے راضی تھے جس طریقے سے اپنے چاہنے والے راضی تھے۔ بس تاریخ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ امام کی سیرت میں حیات میں کہ جب ہارون رشید کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں امام نے مدینے میں ہی زندگی بسر کی، لیکن جب مامون کا زمانہ آیا اور ہارون نے بھی یعنی امام کے لیے بھی صبر کا مقام تھا، صبر کرنا پڑتا تھا کہ آپ کے سامنے وہ شخص موجود ہے جو آپ کے بابا کا قاتل ہے، اور کئی دفعہ اس نے کوشش کی کہ امام کو نقصان پہنچائے، امام کو اذیت پہنچائے، لیکن خدا نے امام کو اس اعتبار سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے وزراء اس سے آ کے کہا کرتے تھے کہ جا کے امام کو نقصان پہنچاؤ،
اور لیکن یہ بات یہ کہتا، یہ اس کے جملے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ کہا کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیا لیکن اس کے بعد بھی مجھے اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا. تو ان کو شہید کر کے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کوششیں کی اپنے وزراء کے بہت زیادہ اس کو بہکانے کے اوپر، اکسانے کے اوپر، اس بات کے کہ اس نے بھی کوشش کی کہ امام کو شہید کرے اور اس اعتبار سے نقصان پہنچائے، لیکن خدا نے آپ کو محفوظ رکھا یہاں تک کہ یہ واصل جہنم ہوا. اس کے بعد مأمون رشید حاکم بنا اور اس نے اپنی پالیسی کے اندر ایک شفٹ لے کے آیا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک مشکل یہ تھی کہ اس کی والدہ عجمی تھیں اور والد عربی تھا. تو اور خود بنی عباس کے اندر ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا یہ مأمون رشید اور ایک اس کا بھائی تھا امین رشید. تو جو امین رشید تھا خود بنی عباس کی نگاہیں اس کی جانب تھیں کیونکہ اس کی والدہ عربی تھی، اور مامون رشید کی والدہ عجمی تھی تو اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ذہنی اعتبار سے اس سے زیادہ قابل تھا یہ، لہٰذا اس نے ہیلے اور چالے چل کے یہ قابض ہو گیا حکومت کے اندر اور اپنے بھائی کو اس نے مروا دیا. اس کے بعد اب یہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک سپورٹ اس کے لیے پیدا ہو، خاص طور پہ عجمیوں کی جانب سے اور خاص طور پہ علویوں کی جانب سے. اس کی خاطر اس نے کوشش یہ کیا کہ امام رضا کو اپنے پاس بلائے. تاریخ لکھتی ہے سن 200 ہجری میں امام کو مدینے سے خراسان بلوایا گیا. بہت سخت تھا امام کے اوپر. تاریخ نے لکھا کہ جب امام کو مدینے بلایا جا رہا تھا، مدینے سے خراسان بلوایا جا رہا تھا، تو آپ بار بار روضہ رسول پہ جاتے تھے، گریا کرتے تھے، بلند آواز سے گریا کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ رسول کو الوداع کر کے خراسان کی جانب جائیں. لیکن بہرحال مجبور کیا گیا اس کے اوپر کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے. 200 ہجری میں سن آپ نے مدینہ چھوڑا. مدینہ چھوڑنے کے بعد خراسان آئے، اور اس راہ میں بھی مختلف معجزات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جو خود اس بات کی دلیل بنتے ہیں کہ اس طریقے سے لقب رضا آپ کے لیے مناسب ترین لقب تھا جس کو آپ کے لیے قرار دیا گیا. کہ اس اعتبار سے بیان کیا گیا کہ جب امام رضا آ رہے تھے خراسان اور حدود ایران کے اندر داخل ہوئے، بصرہ سے اور وہاں سے اہواز سے، کہ جو آج کے موقع پہ بھی ایران اور عراق کے بارڈر کے اوپر واقع ہے، اہواز نامی جگہ، اس جگہ سے آپ کو بصرہ کے راستے سے ہوتا وہ آپ کو لے کے آیا گیا خراسان. جب خراسان آ رہے تھے تو راستے میں نشاپور پہ آپ کا قیام ہوا، جہاں پہ مختلف قسم کے معجزات تھے جو آپ سے رونما ہوئے. ایک مقام پہ اس اعتبار سے لکھا کہ وہاں پہ ایک چشمہ تھا کہ قلا ماؤہا، کہ جس کا پانی انتہائی قلیل ہو گیا تھا، پانی تقریباً ختم ہو گیا تھا وہاں پہ. فاقام علیہا، امام علیہ السلام نے وہاں پہ قیام کیا، کچھ دن وہاں پہ رکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام نے اس چشمے سے وضو کیا اور مختلف قسم کے جو ہے اس سے تصرف کیا اس چشمے کے اندر، تو اس چشمے کا پانی جو تقریباً ختم ہو گیا تھا، امام کے وجود کے سبب سے پانی واپس آ گیا. اور آج بھی وہ چشمہ وہاں پہ موجود ہے جس کو عین امام رضا کے نام سے جانا جاتا ہے. مشہد کے اطراف میں یہ چشمہ موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی معجزہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نشاپور میں ٹھہرے ہوئے تھے، نشاپور میں آپ نے قیام کیا تھا، کہ ایک شخص کہ جس کو جو ہے وہ عبداللہ ابن عبد الرحمن المعروف بالصفوانی کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے سفر حج کیا، اور سفر حج سے جب واپس اپنے شہر نشاپور آ رہا تھا تو اس نے اس کے قافلے کو، خراسان میں داخل ہونے سے پہلے اس کے قافلے کو لوٹ مار کرنے والوں نے لوٹ لیا، یہاں تک کہ اس کو شدید اذیت پہنچائی گئی. اس کو انہوں نے اپنے پاس قیدی کر کے رکھ لیا، اس کو برف پہ لٹایا کرتے تھے اور اس کے اوپر شدید قسم کا انہوں نے ٹارچر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ٹارچر کے نتیجے میں اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. یعنی اتنے اس کو اذیت پہنچائی کہ پھر یہ بول نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ یہ واپس خراسان آ گیا. اور خراسان میں آنے کے بعد اس طریقے سے یہ موجود تھا وہاں پہ. اس نے بہت پریشان تھا کیونکہ بول نہیں سکتا تھا، بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے بالکل ایک صحیح سالم انسان تھا. اس موقع پہ اس نے رات میں خواب میں دیکھا، جب بہت پریشان تھا ایک رات، تو اس نے دیکھا کہ خواب میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام خراسان میں نشاپور میں آئے ہیں، جاؤ تم جا کے ان سے اپنے مرض کا علاج لے لو. پھر کہتا ہے عالم خواب میں ہی میں نے دیکھا کہ میں اپنے علاقے سے نکل کے نشاپور کی جانب گیا، اور وہاں پہ دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے. جانے کے بعد میں نے امام سے کہا کہ اپنی مشکل کو بیان کیا، اپنی مشکل کی جانب اشارہ کیا، اور امام نے مجھے ایک نسخہ دیا
کہ جس نسخے کو لینے کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی، لیکن کہتا ہے کہ میں نے اس خواب کے اوپر توجہ نہیں کی اور میں نے جو ہے وہ اس کو اگنور کیا۔ کچھ دن گزرے یہاں تک کہ مجھے بتایا گیا کہ امام رضا علیہ السلام اس وقت نشاپور میں موجود ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے سنا کہ فرزند رسول امام رضا موجود ہیں، کیونکہ امام کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھا یہ، لیکن جب سنا کہ وہ موجود ہیں تو ایک دفعہ اس کے جو ہے وہ چوکنا ہو گیا اور اس کو اپنا وہ خواب یاد آیا کہ ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے مجھے میری صحت کے لیے نسخہ دیا تھا۔ تو یہ اٹھا، جانے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مرض کا اس نے امام کے سامنے اظہار کیا۔ امام نے اس کو عجب جملہ کہا کہ علم اعلمک، کیا میں نے تمہیں اس کا علاج بتایا نہیں ہے؟ اذهب فاستعمل به ما وصفته لك فی منامک، کہ جاؤ، جانے کے بعد اسی چیز سے اس کا جو ہے وہ علاج کرو جو میں نے تمہارے خواب میں تمہیں بتائی تھی۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ یہ گیا واپس، جانے کے بعد اس نے جو امام نے اس کو نسخہ دیا تھا اس نسخے کو اس نے استعمال کیا، اس دوا کو استعمال کیا، یہاں تک کہ اس کو شفا مل گئی۔ اس اعتبار سے بھی معجزہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ نشاپور میں جب امام نے قیام فرما لیا اور فرمانے کے بعد نشاپور سے واپس جو ہے وہ خراسان کی جانب بڑھنے لگے۔ اگرچہ خراسان کی حدود میں آج نشاپور بھی شامل ہے، لیکن بالآخر جہاں پہ مأمون رشید تھا اس کے دارالخلافہ کی جانب آپ بڑھنے لگے۔ تو نشاپور کے ہی مقام پہ علماء اہل سنت نے، محدثین اہل سنت نے آنے کے بعد آپ کی سواری کو روک لیا۔ اور پھر دیکھیں نشاپور کوئی معمولی شہر نہیں تھا، نشاپور ان شہروں میں سے ایک شہر تھا کہ جہاں پہ حوزہ علمیہ اہل سنت موجود تھا، یعنی یہ محدثین کا شہر تھا، وہ بھی ہمارے محدثین نہیں، اہل سنت کے اکابر محدثین اس جگہ پہ رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آج ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ برادران اہل سنت میں جو ان کی اہم ترین کتابیں ہیں ان کے مؤلفین کا تعلق نشاپور سے تھا۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صحیح مسلم کے مؤلف مسلم ابن حجاج کا تعلق نشاپور سے تھا، مسلم ابن حجاج نشاپوری۔ صحیح مسلم کی جو ہے وہ مستدرک لکھنے والے، مستدرک الصحیحین لکھنے والے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، یعنی وہ پیمانے احادیث کے جن پیمانوں کی بنا پہ صحیح مسلم لکھی گئی، جو ان کی حدیث کو انتخاب کرنے کا کرائٹیریا تھا، جو صحیح مسلم لکھی گئی، صحیح بخاری لکھی گئی، جو ان کے پیمانے تھے اس کو حدیث کو منتخب کرنے کے، انتخاب کرنے کے، اور انہوں نے ان پیمانوں کے باوجود بھی کچھ حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا، ان احادیث کو جمع کیا مستدرک الصحیحین کے اندر حاکم نشاپوری نے۔ ان کا تعلق بھی نشاپور سے ہے۔ یعنی اس اعتبار سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں علماء اہل سنت کے کہ جن کا تعلق نشاپور سے تھا۔ اسی طریقے سے ابو بکر بحیقی، انہوں کا تعلق بھی نشاپور سے تھا، اور ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ اگر علماء نشاپور کو دیکھا جائے تو بس تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام وہاں سے جانے لگے تو ان محدثین نے آ کے امام کو گھیر لیا اور امام کی سواری آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، اور کہنے لگے کہ ہمیں حدیث تعلیم فرمائیں کہ آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں گے، کہ اراد ان ترحل منہا الی المأمون، کہ جب آپ گزر رہے تھے تو آنے کے بعد کہا کہ یا ابن رسول اللہ ترحل عنا ولا تحدث بحدیث، کہ آپ ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، کوئی حدیث تعلیم نہیں دے رہے، فنستفید منک، کہ ہم آپ سے اس حدیث سے استفادہ کریں۔ اس اعتبار سے امام سے انہوں نے حدیث کی خواہش کی۔ یہ کوئی معمولی منظر نہیں ہے۔ دیکھیں محدث یہ بات سمجھتا ہے، محدث کی دو چیزوں پہ نگاہ ہوتی ہے، اس میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ راویان حدیث کیا ہیں، یعنی محدث یہ دیکھتا ہے کہ حدیث کی روایت رسول تک کیسے پہنچ رہی ہے۔ ان کے لیے اس اعتبار سے امام رضا علیہ السلام انتہائی گوہر شخصیت تھے کہ جو یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کی حیثیت کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، حدیث رسول کی سند کے اعتبار سے ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسی لیے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، حدیث تعلیم نہیں دے رہے، یعنی یہ بھی سمجھتے ہیں، محدثین اہل سنت بھی سمجھتے ہیں کہ احادیث رسول کے لیے ان ائمہ کا کیا مقام ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے حدیث کو تعلیم دیا، اور حدیث بھی کس اعتبار سے کہی کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، بلکہ اس تمام سلسلہ سند کو پیش کیا کہ ہمارا رسول تک رشتہ کیا ہے، تاکہ قیامت تک یہ محدثین یہ بات محفوظ کر لے کہ قیامت تک ہمارا رشتہ کیا ہے اللہ کے رسول سے۔ کہا کہ سمیعت ابی موسیٰ ابن جعفر،
یقول سمعت ابی جعفر ابن محمد، یقول سمعت ابی محمد ابن علی، کہا میں نے اپنے بابا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد ابن علی سے سنا، سمعت ابی علی ابن الحسین، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے سنا، یقول سمعت ابی الحسین ابن علی، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، یقول سمعت ابی امیر المؤمنین، میں نے اپنے بابا امیر المؤمنین سے سنا علیہ السلام، یقول سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، یقول سمعت جبرائیل، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جبرائیل سے سنا، یقول سمعت اللہ عز وجل، جبرائیل نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ بات سنی۔ یعنی بتلانا چاہتے ہیں محدثین کو کہ تم دنیا والوں کی اسناد کو ڈھونڈتے ہو، دنیا والوں کی سندوں کو ڈھونڈتے ہو، ہمارے پاس وہ سلسلہ سند ہے کہ جو براہ راست جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ اس اعتبار سے یعنی خاص طور پہ اس سلسلہ سند کی اہمیت ہے۔ یہاں تک کے لیے اس سلسلہ سند کے بارے میں علماء اہل سنت نے یہ بات لکھی کہ اتنا قیمتی سلسلہ ہے کہ اس کو سلسلہ تو ذہب کہا گیا، یعنی سونے سے اگر اس سلسلہ سند کو لکھا جائے تو اس کا شاید حق ادا ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ سلسلہ سند وہ ہے کہ اگر اس کو اگر کوئی شخص مجنون ہو، اس کو پانی کے اوپر پڑھ کے پھونک کے لکھ کے اس کو پلا دیا جائے تو اس کے جنون زائل ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ اتنا قیمتی سلسلہ سند ہے کہ اگر اس کو انسان اپنے کفن کے اوپر لکھ لے تو عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ علماء اہل سنت کے اس حدیث کے سلسلے سند کے لیے جملے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ یہ بات فرماتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، من دخل حصنی، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا، امنا من عذابی، یہ میرا عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ جملہ کہا خدا کی، یعنی خدا سے اس حدیث سے قدسی کو نقل کیا، اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد واپس سواری کو روکا۔ خود یہ سواری کو آگے بڑھانا یہ بتلاتا ہے، اس بات کی جانب اشارہ فرماتا ہے کہ امام بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ اب تک جو بات تھی وہ اللہ کا کلام تھا اور اب جو بات آ رہی ہے وہ میرا کلام ہے۔ اس اعتبار سے بھی فرق ہو جائے اور اس اعتبار سے بھی فرق ہو جائے کہ یہ بھی ان کو سمجھ میں آئے۔ گویا میں تصور کرتا ہوں اس بات کو کہ جب امام کی سواری رکی ہوگی تو ان کے قلم واپس اٹھے ہوں گے، یعنی وہ قلم کہ جو ایک قلم رسول کو دینے سے انکار کیا تھا، آج تاریخ نے کیسا انتقام لیا ہے کہ اسی رسول کی حدیث سننے کے لیے ہزاروں قلم بیتاب ہیں۔ پھر کہا کہ بشروطہا وعنا من شروطہا، کہا کہ لیکن اس کلمے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ اس اعتبار سے امام نے اشارہ کیا۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ امام کو نیشاپور سے خراسان بلوایا گیا، مأمون نے اپنے پاس بلوایا، بہت عزت و اکرام کے ساتھ امام کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ ایک خاص احترام تھا جو مأمون امام کو دے رہا تھا، اور اس نے پھر امام کو ولی عہدی کی پیشکش کی۔ بنیادی طور پہ اس نے چاہا کہ یہ ولی عہدی کیوں دے رہا تھا، اس کی دو اہم ترین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ خود امام نے بیان کی ہے اور ایک اور وجہ علماء اس کی بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام سے وہ امام کی عزت، وہ امام کا احترام کہ جو علماء کے درمیان موجود ہے اس احترام کو ختم کر دے، اور اس بات کا اظہار کیا جائے کہ دیکھو یہ کون ہیں، یہ وہ ہیں جو بس حکومت کے پیچھے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے حکومت چاہیے، اگرچہ میرے ولی عہد بن کے ہی کیوں نہ حکومت حاصل کریں۔ ایک یہ سبب جو ہے وہ خود امام نے اس کی جانب اشارہ کیا، اور دوسرا سبب وہ جو اس کی جانب ابھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اس لیے امام کو لے کے آیا تھا تاکہ علویوں کی جانب سے، شیعوں کی جانب سے، عجمیوں کی جانب سے اس کو ایک حمایت مل سکے کہ بنو عباس کے اندر جو اس کی حمایت کمزور ہو رہی تھی اس کا جبران ان کی حمایت کے ذریعے سے کرے۔ بس اس نے امام کو بلایا، اور ابو سلط حروی اس کو بیان کرتے ہیں حدیث کو کہ مأمون نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ یا ابن رسول اللہ قد عرفت فضلک وعلمک وزہدک وورعک وعبادتک، کہ اے اللہ، اے فرزند رسول، میں آپ کی فضیلت کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کی فضیلت کو جانتا ہوں، آپ کے علم کو جانتا ہوں، آپ کے زہد کو جانتا ہوں، آپ کے ورع کو جانتا ہوں، آپ کی عبادتوں کو جانتا ہوں، وَأَرَاكَ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ مِنِّي، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت کے لیے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو امام نے جواب دیا
کہ الرضا بالعبودیت للہ افتخر بالزہد بالدنیا، کہا کہ رضا تو کا جو مرحلہ ہے خدا کے افعال سے راضی ہونا، یہ تو عبودیت کے لیے ہے، اور پھر کہا کہ افتخر بالزہد فی الدنیا، دنیا میں ہم زہد کے اوپر افتخار کرتے ہیں، ارجو النجات من شر الدنیا، اور اس زہد کے ذریعے سے ہم اللہ سے شر دنیا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یعنی الرضا بالعبودیت للہ افتخر، کہ جو رضا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور زہد جو ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو شر دنیا سے بچانے کے لیے ہے۔ اور پھر بیان کیا ہوا بالورع عن المحارم ارجو النفوذ بالمغانم، اور جو ورع کی ذکر تم نے کیا تو ورع ہم حرام سے جو ورع کو اختیار کرتے ہیں اس لیے ہے تاکہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کر سکیں۔ وبالتواضع فی الدنیا ارجو رفعت عند اللہ، اور جو تواضع کا ذکر تم نے کیا، تواضع اس لیے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تواضع کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک اپنے مقام کو بلند کر سکیں۔ یعنی یہ سب جو ہے وہ حکومت و خلافت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ ہے۔ پھر امام مأمون نے کہا کہ انی قد رأیت ان اعدل نفسی عن الخلافت واجعلها لک وابایعک، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو حکومت سے معزول کروں اور آپ کو اپنی جگہ جو ہے وہ خلیفہ قرار دوں اور آپ کی بیعت کروں۔ اچھا، اب امام بظاہر کتنا اچھا بن رہا ہے یہاں پہ شیعوں کے لیے امامت کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ شیعہ بہت سادہ لو نہ بنے، کہ جو بھی امامت کے بارے میں اس طریقے سے آ کے کلام کرے گویا وہ امامت کا دعوے دار ہو گیا یا امامت کا چاہنے والا ہو گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے امامت کا نام لے رہے ہوں گے۔ تو کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو معزول کروں اور آپ کو خلیفہ بناؤں اپنی جگہ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ بہت حکیمانہ جواب دیا امام نے، کہا کہ ان کانت هذه الخلافہ لک وجعلها اللہ لک، کہ اگر یہ خلافت تیرے لیے ہے اور اللہ نے تجھے اس مقام پہ قرار دیا ہے، فلا يجوز لك ان تخلع لباسا البسك اللہ، تو تیرے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس لباس کو اتار دے جو اللہ نے تجھے پہنایا ہے۔ یعنی اگر یہ خلافت کا حقدار تم تھے جو تم ابھی خلیفہ بنے ہوئے ہو، اللہ نے تمہارے لیے خلافت کو قرار دیا تھا، تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خلیفہ اپنا ہونا ختم کر دو، کسی اور کوئی لباس پہنا دو۔ اور پھر کہا کہ وَإِن كَانَتْ الْخِلَافَةُ لَيْسَ لَكَ، اور اگر خلافت تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی تم اس کے اوپر قابض ہوئے وہ زبردستی، فَلَا يَجُوزُ لَكَ تَجْعَلْ لِي مَا لَيْسَ لَكَ، تو تمہارے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ تم اپنی جگہ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی جگہ کسی اور کو خلیفہ بنا دو جو کہ خود تمہارا بھی حق نہیں ہے۔ یعنی اگر تم اس منصب کے اہل ہو تو تم یہی منصب کے اہل رہو، اور اگر نہیں ہو تو تمہارے لیے یہ اہلیت نہیں ہے کسی اور کو اس منصب پہ فائز کرو۔ اس اعتبار سے امام نے اس کو خلافت کی پیشکش کو رد کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا ولی عہد بناؤں، یعنی خلیفہ نہیں بنتے، ولی عہد بن جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے، امیر المؤمنین سے یہ حدیث سنی کہ امیر المؤمنین اللہ کے رسول سے کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ انی اخرج من الدنیا قبلک مقتولا بالسم مظلوما مظلوما تبکی علی ملائکۃ السماء و ملائکۃ الارض، کہا کہ میں نے اپنے جد رسول خدا سے اس حدیث کو سنا کیا کہ میں دنیا میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، یعنی میری وفات، میری شہادت تم سے پہلے ہو جائے گی، مجھے زہر کے ذریعے سے شہید کیا جائے گا، ظلم مظلومانہ حالت میں ہمیں شہید کیا جائے گا، یہاں تک کہ میرے اوپر آسمان کے ملائکہ اور زمین کے ملائکہ گریہ کریں گے۔ ادفن فی ارض غربت، یہاں تک ایک غریب زمین کے اندر مجھے دفن کر دیا جائے گا، الی جنب ہارون الرشید، جو ہارون رشید کے برابر میں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے امام نے اس کی ولی عہدی کی پیشکش کو بھی رد کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پھر امام کو بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ ولی عہدی کو کم از کم قبول کریں، اور امام قبول نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس نے امام کو پھر دھمکانا شروع کیا اور کہا کہ اگر قبول نہیں کریں گے تو میں جو ہے وہ یعنی آپ کو قتل کر دوں گا۔ اس قسم کی اس نے دھمکی امام کو دی۔ اس کے بعد امام نے بڑی شرائط کے ساتھ اس ولی عہدی کو قبول کیا کہ قتل کی دھمکی موجود تھی، اپنی جان کو بچانے کے لیے امام نے ولی عہدی کو قبول کیا، لیکن امام نے شرائط بیان کی، اور شرائط میں یہ رکھا
کہ ترید بذالک ان یقول الناس ان علی ابن موسیٰ، امام نے وجہ بھی بیان کی میں تمہیں اس ولی عہدی کو تمہاری کیوں رد کر رہا ہوں. کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ان علی ابن موسیٰ الرضا لم یزہد فی الدنیا، لوگ یہ کہیں کہ علی ابن موسیٰ الرضا دنیا میں زہد کو اختیار نہیں کرتے، بل زاہدت الدنیا فیہ، بلکہ دنیا کے گویا پیچھے لگے ہوئے ہیں. الا ترون کیف قبل ولایت العہد طمعا فی الخلافتی، کیا نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے علی ابن موسیٰ الرضا نے مامون رشید کی ولی عہدی کو قبول کیا خلافت کی لالچ میں. یعنی امام نے بتلایا کہ تم ہمیں یہ کیوں پیشکشیں کر رہے ہو. اس کے بعد لیکن پھر اس نے امام کو کہا کہ اگر نہیں قبول کریں گے آپ کی گردن اڑا دوں گا. امام نے کہا کہ اللہ نے منع کیا اس بات سے کہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈالو. ان کان الامر علی ھذا، اگر یہی بات ہے ففعل ما بدأ لک، جو چاہتے ہو کرو. پھر کہا کہ انا اقبل ذالک، میں اس شرط کے اوپر اس کو قبول کروں گا کہ علی ان لا اولا احد ولا اعزل احد ولا انفذ رسما ولا سنتا واکون فی الامر بعیدا مشیرا. کہا کہ میں اس شرط پہ ولی عہدی کو قبول کروں گا کہ نہ میں کسی کو کسی عہدے پہ قرار دوں گا، نہ کسی کو عہدے سے معزول کروں گا، نہ ہی جو رسم تمہارے ہاں رائج ہے اس کو ختم کروں گا، اور میں تمہارے تمام امور سے بہت دور رہوں گا. اس شرط کے اوپر میں ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں. یہاں تک کہ اس شروط کے ساتھ پھر مامون رشید نے کہا کہ سیاح بن شروط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول فرما لے. تو اس اعتبار سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ امام وہاں پہ رہے، یہاں تک کہ امام کی شہادت بھی مشہد کے علاقے میں ہی وہاں پہ ہوئی کہ جہاں پہ ہارون مامون رشید کا دارالخلافہ تھا. یہاں تک کہ ہمیں خاص طور پہ روایات دکھائی دیتی ہیں کہ جو امام کی زیارت کے ثواب کے اعتبار سے کتنی زیادہ ہمیں موجود ہے. کہ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے ہی کہ ما منا الا مقتول او شہید، کہ ہم میں جو یعنی ہم ائمہ علیہ السلام کو یا تو شہید کیا گیا ہے یا قتل کیا گیا، یعنی یا تو تلوار سے مارا گیا ہے یا زہر سے. فقیل له فمن یقتلک یا ابن رسول اللہ، تو امام سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کون قتل کرے گا، آپ کو کون جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کی شہادت کا سبب بنے گا. کہا کہ شر خلق اللہ فی زمانی، میرے زمانے میں جو سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی وہ یہ کام انجام دے گی. یقتلنی بالسم، مجھے زہر کے ذریعے سے شہید کرے گی. ثم یدفننی فی دار مذیعۃ و بلاد غریبہ، یہاں تک کہ مجھے ایک پردیس میں مجھے دفن کر دیا جائے گا. یعنی خود امام کو اس بات کا بہت احساس تھا کہ مجھے پردیس میں دفن کیا جا رہا ہے. پھر کہا کہ الا فمن زارنی فی غربتی، بس جو میری غربت میں میری زیارت کرے، کتب اللہ عز وجل له اجر 100,000 شہید، خدا مند متعال اس سے 100,000 شہداء کا ثواب عطا کرے گا. و100,000 صدیق، 100,000 صدیقین کا ثواب اس کو عطا ہوگا. و100,000 حاج و معتمر، اس کو 100,000 حاجی 100,000 عمرہ کرنے والوں کا ثواب عطا ہوگا. و100,000 مجاہد، اور 100,000 مجاہدین کا ثواب اس کو لیے لکھا جائے گا. وحشر فی زمرتنا، یہاں تک اس کو ہمارے زمرے میں ہماری بارگاہ میں اس کو محشور کیا جائے گا. وجعل فی الدرجات العلا فی الجنت رفیقا، یہاں تک کہ جنت میں انتہائی بلند مقام میں اس کو جو ہے وہ اس اعتبار سے اس کو قرار دیا جائے گا. یہاں تک کہ ہمیں ایک اور روایت جو عمالیہ سیکر صدوق کے اندر ہی نقل ہوئی یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، میرا ایک حصہ خراسان میں بھی دفن کیا جائے گا. لا یزورها مومن الا اوجب اللہ عز وجل له الجنہ وحرم جسدہ علی النار، کہ جب بھی مومن اس کی زیارت کرے گا اللہ اس کی جنت کو واجب کر دے گا اور اس کے جسم کے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دے گا. بس تاریخ لکھتی ہے کہ سن 203 ہجری کے اندر امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. اور یہ بھی اس اعتبار سے بھی تاریخ نے لکھا کہ امام نے شہادت سے پہلے ہی مختلف مقامات پہ اس جانب اشارہ کر دیا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ یہ بھی اشارہ کر دیا تھا کہ مجھے زہر کے ذریعے سے شہید کیا جائے گا. یہاں تک کہ روایت میں نقل ہوا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا. کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا، امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا
کہنے لگا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے خواب میں دیکھا جو بیان کر رہے تھے کہ کأنہ یقول کیف انتم اذ دفن فی ارضکم بضعتی، کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی کہ جب میرا ایک ٹکڑا تمہاری زمین میں دفن کر دیا جائے گا، واستحفظتم ودیعتی، اور تم میری امانت کو اپنے پاس اس اعتبار سے رکھو گے، وغیب فی ثراکم نجمی، اور تمہاری مٹی میں میرا ایک ستارہ اس اعتبار سے دفن ہو جائے گا۔ تو جب اس نے اپنے اس خواب کو امام کے سامنے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ انا المدفون بارضکم، کہ مجھے تمہاری زمین میں دفن کیا جائے گا، وانا بضعۃ من نبیکم، میں تمہارے نبی کا ٹکڑا ہوں، وانا الودیعۃ، میں تمہاری نبی کی امانت ہوں، والنجم، اور وہ ستارہ جس کی بات کی وہ میں ہی ہوں، الا فمن زارنی، پس جو میری زیارت کرے گا، وَهُوَ يَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ حَقِّ وَطَاعَتِهِ، اور وہ اس بات کو پہچانتا ہوگا کہ اللہ نے کس انداز سے ہمارے حق کو اور ہماری اطاعت کو لوگوں کے اوپر لازم قرار دیا ہے، فَأَنَا وَآبَائِي شُفَعَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں اور میرے آباء و اجداد قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، وَمَنْ كُنَّ شُفَعَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَجَا، اور جس کی شفاعت ہم کریں گے قیامت کے دن وہ نجات یافتہ ہوگا، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ الثَّقْلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اگرچہ اس کے پاس جن و انس کے برابر کی برائیوں کا وزن موجود ہو، خدا اس کو معاف کر دے گا۔ بس تاریخ دکھائی دیتی ہے کہ مامون رشید نے امام کے لیے انگوروں کے اندر زہر کا انتظام کیا۔ مختلف اعتبار سے روایات ہیں، ایک تاریخ کے مقتل کے مطابق یہ کہ امام بیمار تھے پہلے ہی سے، اور امام کو اس نے اس بیماری کے عالم میں اس اعتبار سے انگور بھجوائے کہ جس کے اندر زہر موجود تھا۔ جب امام نے اس کو تناول کیا تو امام اس اعتبار سے امام کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ خود امام کے پاس لے کے آیا، امام کو اس نے پیشکش کی، امام نے منع کیا، لیکن اس نے بہت اصرار کیا کہ آپ اس سے انگور تناول فرمائیں جس کے اندر زہر اس نے ڈالا ہوا تھا، اور جب بہت اس کی اصرار کے اوپر، بہت زور کے اوپر اس کے امام کو وہ کھانے پڑے تو اس سے جو ہے امام کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق، ایک قول کے مطابق امام کو اس نے اپنے دربار بلایا، دربار میں ان انگوروں کو امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امام منع کر رہے تھے، نہیں کھانا چاہتے تھے، لیکن بہت زیادہ تاکید کی اس بات کے اوپر کہ نہیں آپ کو کھانے پڑیں گے، یہاں تک کہ جب امام نے اس کو کھایا، تناول کیا، تو اس سے امام کی شہادت واقع ہوئی۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے تمام مسائل کی حاجت کی برآوری فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔